عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خدیجہ بنت خویلد۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اس زمانے کی بہترین عورتوں کے اندر تھی تو مریم ابن عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور اس زمانے کی بہترین عورتوں میں ہے تو خدیجہ بنت خویلد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ حاذی خدیجہ قد جاءک معها اناء فيه دام وطعام اذا جاءت قل من ربه السلام ومني السلام وبشره ببيت من قصب ليس فيها صخب ولا نصب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، شاید اب غار حرا میں چلے گئے، یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہے، آنے سے پہلے فرض رہے ہیں کہ ہے آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں جو ہے ان کے رب کی طرف سے سلام سنائی اور میری طرف سلام سنائی، اور انہیں اس بات کی بشارت دی ان کے لیے جنت میں ایسا محل ہوگا جو خولدار موتیوں سے بنا ہوگا، جہاں کوئی شور و غضب نہیں، شور و شفق نہیں ہوگا، شور پکار نہیں ہوگی، اور جو ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تکلیف کے ایسا گھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رہا۔ ازواج مطہرات، نبی اللہ تعالیٰ اپنے نبی ایمان اور ان کی جان سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، وہ ازواج امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے، تو ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں، تو کوئی برا خیال بھی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی اب رسول کے انتقال کے بعد کوئی ان کے ساتھ نکاح کرنا، یہ کرنا ہے، کبھی کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں، اور ان کا عزت و احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے دو فضائل، دونوں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیثیں ہیں، بہت سارے ہیں فضائل، صرف جو امپورٹنٹ ہے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول نے 11 نکاح کیے، کچھ لوگ جو ہے ایک دم اس طرح شروع کر دیتے ہیں، ہمارے لوگ بھی کیوں سوچنے لگتے کیا ایسا کر لینا کیا ہے، تو کچھ لوگ تو نکاح کو ہی برا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کانسیپٹ ہے نکاح کرنا ہی فضائل، کچھ لوگ نہ کچھ نہ اللہ والے کا نکاح کرتے ہیں سمجھ لے بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کو قائم کرنے کے لیے پہلے آدم علیہ السلام بنا، پھر ان کی پسلی سے حوالہ السلام بنا، معلوم ہے، وہ بس میں نے رجال کثیر و نساء، بہت سارے مرد اس سے پھیلا دیے، عورت کو نکال دیتے، کیا رہا دنیا کے اندر بتا، اس لیے شاعر اقبال کیا لکھی وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ تصویر کائنات میں دنیا میں کیا رنگ، عورت نکال دو کیا ہوتا ہے، گھر میں عورتیں کیا، گھر میں عورتیں جو چھوڑنے والا جی کو بولتے ہیں کہاں بیوی کہہ رہی تھی کیا گھر میں کوئی عورت کیا کرتا ہے بولو، پوری کائنات تو اس کی وجہ سے دونوں کی ملاپ سے تو دنیا چل رہی ہے، معلوم ہے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے نادان لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نظام کو نہیں سمجھنے والے لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد فوراً ہی ان کو جو ہے اللہ علیہ السلام کی پہلی سے بنایا، اور یہ سنت یہاں تک نہیں ہے نکاح کی، وہاں تو جنت میں جو ہے کہ ایمان والے کو 70 حوریں دی جائیں گی، اور کیا 2 دنیا کی عورتیں اور 70 حوریں دی جائیں گی۔ تو بہرحال جو ہے اللہ کے وسلم کو جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں، تو پہلے تو کچھ لوگ بے قید نکاح کرتے تھے، ہاں تو اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں آپ 25 سال کے نوجوان تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ارے بولے کہ تم جو ہے تم کو بادشاہ بناتے ہیں ہم تمہیں اتنے پیسے جمع کر دیتے ہیں، تم چھوڑو تمہاری دعوت، تو تم کتنی عورتیں چاہتے ہیں، اچھی اچھی عورتیں تم کو چھانٹ کر لا دیں گے، بولے تم چاہتے ہیں تو اچھی خوبصورت عورتیں تمہارے لا کر دیں گی، تمہاری دعوت چھوڑ دو، بولے مجھے کیا بھی نہیں ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نبی بنایا گیا ہے، یہ بات تم کو پہنچانے کی ہے، کیا بات تھی، توحید کی بات، صرف چھوڑنے کی بات تھی، معلوم ہے میں یہ کام سے باز نہیں آ سکتا چاہے میری جان چلی جائے۔ تو جو 25 سال تک جو ہے اللہ کے رسول جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس عفت کے ساتھ ان کی بسر کرتے رہے،
پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ جو ہے آپ کو بہت بڑی جو ہے وہاں کی دولت مند خاتون تھی، 2 بار بیاہ ہو گئی تھی، وہ بھی 2 بار بیاہ ہو گئی، 40 سال ان کی عمر تھی، اللہ ان کی 25 سال فلاں نکاح ہوا اللہ کے رسول کا معلوم. پھر اللہ کی ان کی پاکیزگی، ان کی جو ہے سچائی، امانت دیکھ کے جو ہے بالکل فدا ہوئے. ہاں تو اللہ کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ جب بعد میں ان کا انتقال ہونے کے بعد اللہ کے رسول آخر تک یاد کرتے تھے میری ایک ایسی بیوی تھی، میری ایک ایسی بیوی تھی. پھر عائشہ کو تھوڑا سا یہ ہوتا نا انسان سوکنوں کے ذریعے ہوتا کیا دوسری کوئی بیوی نہیں تمہاری، خالی وہ بیوی کیا نہیں ایسی بیوی تھی، اور تعریف کرتے وہ ابہام میں میری ایسی بیوی تھی، میری ایسی بیوی تھی، ایسی تھی، اور میری ساری اولاد تو اسی بیوی چلی. اللہ کی جو اولاد فاطمہ تو 4 بیٹیاں تھیں نا اللہ کے نبی کی، اس میں تو 3 کی تو اولاد نہیں چلی، ایک فاطمہ تو ذرا بھی نہیں کی پیٹ سے تھی. تو مجھے اتنا آشچर्य کا میں نے دیکھی بھی نہیں، اللہ ایسا بولتے میں نے دیکھی بھی نہیں، لیکن خالی باس بوس کرتے تھے اللہ کے رسول. جب کوئی بکری ذبح کرتے یا جانور ذبح کرتے تو پہلے عائشہ اس کی خدیجہ کی سینیاں کہ ان کو دو، خدیجہ کی سینیاں مجھے بھیجو. تو انہیں اللہ کے رسول کا سلوک کیسا تھا عورتوں سے دیکھو، عورتوں کو نکال کے رکھ دیا گیا تھا معلوم ہے. عورت کا تو کیا ہے جوتی سے کم تھا کچھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عورتوں کو ہمارے پاس مقام ہی نہیں تھا، یہ اسلام نے ان کو مقام دیا ہے. ان کی حق بتایا کہ تم ان کا حق تم پر ہے، تم میں سب سے بہتر آدمی ہو جو اپنی بیویوں سے بہتر ہو. میں تم میں سب سے اپنی بیویوں سے بہتر ہوں، میں سب سے بہتر ہوں اللہ کے لیے. تو اللہ کے رسول جب جو ہے 40 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں 40 سال ہوتی، پھر 50 سال تک ایک ہی بیوی، وہ بھی اتنی بوڑھی بیوی. دیکھ رہے ہیں آپ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ اس لیے معلوم ہے وہ آزادی کے پہلے جو ہے کوئی دلی میں جو ہے کوئی پنڈت شردھارم جی تھا، شردھارم جی نام سے تھا رنگے رسول بلا بیان میں رنگیلا رسول اتنے سہنا پھرا. بیچارے ایک نوجوان کو غصہ آ گیا، نکل رہا تھا اپنے آشرم سے پھاک کر ٹھوک دیا، پکڑا گیا. پیچھے پکڑے، ہاں میں بھوکا ہوں. وہ زمانے محمد علی جناح مجھے بولے تو یہ تک بولے میں نہیں قتل کیا تک بول چھوڑ دو. نہیں میں نہیں مجھے میں کروں تو کیا دیوانہ ہے انہوں وکیل، تو وکیل پارٹ سے بات کرنے والے انہوں تو اتنا میں نہیں کر رہا تھا بول تجھے بچا لیتا ہوں. نہیں میں کروں اس کو میں جھوٹ کے بولنے والا. اب وہ کیا کرو اسے پھانسی ہوئی. تو پھانسی ہونے کے بعد تو باڈی نہیں دے رہے تھے اور لڑے انہوں نے. تو باڈی وہ لے کو اس کا وہاں کانتی جیل کے اندر کہیں لڑائی تھا، بعد میں نکال کے جانا پڑا. جب باڈی نکل گئی تو خوشبو سے مات رہی، کوئی کونے میں گاڑے تھے والے کہ لڑے تمہیں جو ہے وہ کرے وہ یہ کرے سب ٹھیک ہے کیا تمہارا فیصلہ ہے، لیکن وہ باڈی کا تمہارا حق نہیں، باڈی نہ جانا تھا. ایک دم پھانسی چڑھا کے اندر گاڑ دیا. جب اس کی باڈی نکالا گیا تو خوشبو سے معطر باڈی. تو اللہ کے رسول کے ناموز پر بننے والے ایسے بھی نوجوان نہیں معلوم ہے. ابھی بھی لوگ الزام لگا کے رہتے لگانے. تو اللہ کی دیکھ رہے ہیں، ذرا پہلے غور کرو 40 سال 2 مرتبہ بیوی سے عورت کو 25 سال نوجوان شادی کر لی، پھر 50 سال تک اللہ کے لوگ 50 سال عمر تک ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے انہوں. یہ دیکھو کچھ سوچا بھی نہیں کیا. پھر ان کا انتقال ہو، ابو طالب کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا. دونوں بولے کہ دونوں بہت بڑے سہارے تھے اللہ کے. ظاہری سہارا، اصل سہارا تو اللہ ہے. تو اللہ کے میرے غم کا سہارا ہے. کیا کرنا پھر عورت نے، ایک بوڑھی عورت 50 سال کی بوڑھی کر لی. سودا بن زما سے نکاح ہوا اللہ کے رسول کا معلوم ہے. 50 سال بوڑھی عورت تھی وہ. چلو چند دنوں چلتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہجرت سے 3 سال پہلے نہیں آتے والا ہجرت کی اللہ کا حضور. ہجرت کرنے کے بعد جو ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ دیکھیے اب اللہ کے جو نکاح ہوئے بہت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی وہی سے کہ ابو بکر صدیق تمہارا رائٹ ہینڈ ہے، انہوں لیفٹ ہینڈ ہے. ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی سے حضرت عائشہ نکاح، عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ سے نکاح کر لیے. اس کے بعد ام سلمہ سے نکاح کر لی. تو جو بڑے بڑے سرداروں کے جو اس زمانے کے بڑے یہ تھے، پھر بنی مستلق کے سردار کی بیٹی جو پکڑی ہوئی آ گئی جویریہ، اس کو آپ نے جو ہے آزاد کر دیا، آزاد کر کے دگنا ثواب. اس کے بعد خیبر کے سردار حضرت کی بیٹی سے صفیہ ہوئی بنت اختر کی بیٹی، ان سے جو ہے ان کو پکڑی ہوئی آ گئی، پتہ ہو گیا قلعہ پکڑی ہوئی آ گئی. تو کسی دوسرے صحابی کس میں لگی تھی، اللہ کے رسول وہ تو سردار کی بیٹی ہے، آنکھ کے لیے مناسب ہے، تو اللہ کے رسول خرید لیے، آزاد کر دیے، نکال دیے. تو اس طرح سے نکاح اللہ کے رسول صرف یہ اپنی جو ہے نفسانیت کے لیے نکاح نہیں کیا اللہ کے رسول. سب اتنے بڑے سرداروں کی بیٹیاں اندر آ گئے تو انہوں کیا لڑنے کا ان کو ابو سفیان طاقت تک لڑتے رہے، فتح مکہ تک لڑتے رہے. ابو سفیان کی بیٹی ابھی ام حبیبہ
اپنے شوہر کے ساتھ حج ایسے چلی گئی تھی، ہجرت کر کے چلی گئی تھی عبداللہ بن جہش، وہ عیسائی بن گیا، مزہ کے عیسائی بن گیا، نہیں بنے لو، ایمان پر قائم رہے لو. تو وہیں جو ہے نجاشی، حبش کے بعد نجاشی نے جو ہے اللہ کے زمانے قید میں نکالا ہوا 400 دینار، وہ زمانے کے 400 دینار مہر باندھا گیا. پھر وہ ہجرت کر کے آ گئی اللہ کی. تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں جو ہے آپ کے اس میں آنے کے بعد جو ہے سب کچھ لڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا. ابو سفیان جو آخر تک ایمان نے قبول کیے تھے، صلح حدیبیہ کے ہونے کے بعد آئے، گھر میں آئے تو جا کے ایک دم بیٹی بولی ام حبیبہ یہ اللہ کے بستر ہے. کہاں بیٹی میں تو ایسا بول رہی نا، نہیں وہ پاک بستر ہے، تم ناپاک ہو. کتنی بدل گئی، تو کیا بدل گئی. تو یہ اللہ کے رسول نے جو لوگوں کی نکاح کی، یہ سب جو ہے بہت ہی جو ہے حکیمانہ طور پر دین کے جو ہے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہیں آپ نے نکاح. یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے وہ طاقت دی تھی، جنتی مردوں کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی، معلوم ہے نہیں. بولے اللہ 70 ہونے کیا کرنا چاہیے، ایک بس نہیں کہ ایک نہیں، طاقت ہوگی تمہاری انسان بس رہے گی وقتی. 100 ہونے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، 70 ہونے دیتا ہے نا. 70 ہوروں سے آدمی جو ہے مباشرت کرے گا، وہاں پر ایسا ہے حدیث کے اندر. تو اللہ کے رسول کو 30 جو ہے 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی. آپ کو 300-400 عورتیں ہونا چاہیے تھا. ایسا دیکھے تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے والے اللہ کے رسول تھے. یہ نفسانیت کی بنیاد پر اپنے نکاح کیا ہی نہیں. پھر یہ ہے کہ مختلف عورتیں، ان کی تعلیم تربیت، ان کے ہر ایک نے جو ہے بعد میں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا تو بالکل نوجوان تھی، تو جو ہے سب دیکھتے رہے اللہ کو کیا کرے، کیسا ہے، کیسا بیٹھے، کیسا کرے، کیا بولے، کیا کرے. سب بعد میں اللہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد تو سب باتیں وہی بتاتے اللہ کی. یہ ساری ازواج مطہرات جو ہے دین کو جو ہے سمجھنے کا بہت بڑا ذریعہ نہیں ہو سکتا. دیکھو حضرت عائشہ صرف لوگ جب پوچھ کو جاؤ، مول میں پوچھ کو کیا بولتے ہیں، اماں پوچھ کو جاؤ کیا کرتے ہیں، اللہ کے کیا کرتے تھے، سب حالات معلوم ہوتے ہیں اللہ کے اندرونی حالات. اتنے لوگوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت کی، پھر اللہ کیسا رہنا چاہیے وہ معلوم ہوا، اور مسائل معلوم ہے. یہ سب اس کی بنا پر جو ہے آپ نے اتنے نکاح کیے. تو جو الزام لوگوں کے دل میں عورتیں بھی کر لے انہوں، تو نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ پابند نہیں لگاتا عام مردوں کے لیے، کیونکہ انصاف نہیں کر سکتے. آپ کی 9 دنیا تھی، اللہ کے رسول ہر ایک دن ایک باری کرتے تھے، معلوم ہے. اللہ نے بولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا کہ آپ جو ہے نبی ہیں، بہت سارے کام رہتے ہیں کدھر بھی وہ ساری قرآنوں کو، لیکن آپ برابر باری مقرر کریں گے، ہر ایک کی باری مقرر تھی. تو یہ لوگوں کو بتانا کہ انصاف کیسا کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ اللہ کی وجہ کی. تو بہرحال جو ہے یہ ساری مصلحتیں تھیں ازواج مطہرات کے بارے میں. اور اہل بیت کا لفظ جو استعمال کیا گیا، پہلے تو اس کے لیے ازواج مطہرات کو استعمال کیا گیا، بعد بھی دوسرے لوگ سب اہل بیت جو دوسرے ہیں یہ سب سیکنڈری، پرائمریلی اگر اہل بیت ہیں تو کون ہے، ازواج مطہرات. تو 11 نکاح اپنے کیے، اور جو ہے 2 تو انتقال کر گئی، 9 آخر تک 9 تھی، سب کی باری مقرر کر رکھی تھی اللہ کے رسول. یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہیں گے جو ہے جب اللہ کے تھے تو یہ اس زمانے کی بہت بڑی دولت مند اتنی خاتون تھی، اللہ کے رسول کو وہاں جا کے بیٹھے تھے، لے جا کے دیا. تو جی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں فارم دیش میں آ رہی ہیں، وہ آنے کے بعد جو ہے ان کے پاس جو ہے ایک برتن میں کھانا لے کر آئیں گے آپ کے لیے، اس کے رب کی طرف سے سلام کرو. کسی کو بھی نہیں آ سکتا، تو کسی مرد کو، عورت کو نہیں آیا کہ اللہ کی طرف سلام، اور میری طرف سلام کرنا چاہیے. یہ اعزاز کسی کو بھی نہیں آ سکتا. اس لیے بہت سے اب حدیث کی شرح لکھنے والے ایسا کسی بھی نہیں آیا، تو سب سے افضل ہوتی ہے افضلیت کیا کرنا ہو اللہ تعالیٰ کسی بناتا نہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی جو ازواج اختراع کا بتائیں کیوں جاننا ہے کہ لوگوں کا اعتراض ہے پہلی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو نکاح کی وہ اس لیے مسئلے تھے. کبھی ہم لوگوں مسلمانوں دل بتاتے کیا گیارہ شادہ کرنا کیا ہے، کیا کریں شادی، بڈھے دیکھ رہے تھے 25 سال تک صرف ایک بوڑھی عورت ساتھ رہی، پھر اور دوسرا نکاح کرتے تو بھی بوڑھی عورت ہوئی جو ہے 50 سال کی بوڑھی عورت سودا، مطلب وہ بھی بیوہ عورت چاہتے تو کتنے عورتیں ملتے تھے اللہ کے رسول. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح ہوا 9 سال کی تھی وہ، اس کے بعد حفصہ سے ہوا. یہ سب اس طرح سے ہیں. تو ایک سرسری طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ کے رسول کے نکاح سے کیا مصلحتیں تھیں، سب دینی مصلحتیں تھیں. وہ اللہ کے حکم سے کرے، کوئی کام اللہ کے بغیر کرتے تھے کہ اللہ کے حکم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.